شہر میں رات گئے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی اور گرد و نواح میں بارش. اسلام پورہ، لوئر مال، بھاٹی گیٹ، چبرجی، گلشن راوی میں بھی بارش. کلمہ چوک، گلبرگ، کینال روڈ، مغل پورہ، دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے. شہر میں بارش اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. آئندہ 2 روز میں بڑے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافے کا امکان. 8 سے 9 جولائی کے دوران چناب میں مرالہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ. دریا جہلم میں بھی 2 روز کے دوران منگلا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا امکان. 7 سے 9 جولائی کے دوران راوی سے ملحقہ ندی نالوں میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے. دریاؤں اور سیلابی ندی نالوں کے ارد گرد رہنے والوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. بارشوں سے خشکی کا شکار راوی بھی بھرنے لگا. دریا میں جسٹر کے مقام پر پانی کی آمد 8098 کیوسک ریکارڈ. شاہدرہ کے مقام پر دریا میں پانی کا بہاؤ 6923 کیوسک تک جا پہنچا. فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق پانی کے بہاؤ میں مزید اضافے کا امکان بھی موجود ہے. مونسون میں خستہ حال عمارتیں انسانی جانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی. اندرون لاہور کے 9 ٹاؤنز میں مجموعی طور پر 84 خستہ حال عمارتیں موجود ہیں، جن میں داتا گنج بخش ٹاؤن میں 42، زمن آباد میں 13، شالیمار میں 3 اور راوی زون میں 13 عمارتیں شامل ہیں. یہ خطرناک عمارتیں رہائشوں کے لیے موت کا سبب بننے لگیں. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 پر تعمیراتی کام کے آغاز میں واسطہ اور انتظامیہ تذبذب کی شکار. پنجاب حکومت کی واضح حکمت عملی تاحال سامنے نہ آ سکی. ایک طرف تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت، دوسری جانب مونسون میں نئی کھدائی پر پابندی عائد. واسطہ انتظامیہ تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے پالیسی کی منتظر. فیز 2 کے تحت واگھا، علامہ اقبال اور عزیز بھٹی زونز میں ترقیاتی کام ہونا تھے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس. پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ میں بہتری کے لیے بڑے فیصلے. سرکاری ہسپتالوں میں 2 روز میں ریڈ اور بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ. تربیت اور ریہرسل کروانے کی ہدایت. سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کا قیام. ہر ٹیچنگ اور ڈسٹرکٹ ہسپتال میں وینٹیلیٹرز کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم. کیتھ لیب پروجیکٹ تک ہارٹ کنسلٹنٹ اور سرجنز کی تعیناتی لازم قرار. مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے شہر بھیجنے کی پالیسی ختم. ہسپتالوں کے آڈٹ، صفائی، پارکنگ، میڈیسن فراہمی اور شکایات نظام کی بہتری کے لیے سخت اقدامات. موبائل فون کے بجائے پیجر سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ. تمام فیصلوں پر 3 ماہ کے اندر مکمل عمل درآمد کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اگست میں جاپان کا دورہ کریں گی. 15 سے 22 اگست تک جاپان میں کاروباری ملاقاتیں شیڈول. سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت. پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کو دورے کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت. دورہ جاپان پنجاب میں اقتصادی تعلقات مضبوط کرنے میں اہم سنگ میل قرار. داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں. دنیا کا تیسرا بلند ترین RCC ڈیم 2027 میں بجلی کی پیداوار شروع کرے گا. 2 مراحل میں 4320 میگا واٹ کی مجموعی صلاحیت. سالانہ 21 ارب یونٹ سستی اور ماحول دوست بجلی نیشنل گرڈ کو منتقل ہوگی. مین ڈیم کی فاؤنڈیشن کی کھدائی اکتوبر 2025 تک مکمل ہوگی. کنکریٹ ڈالنے کا آغاز مارچ 2026 میں ہوگا. پاور ہاؤس کی کھدائی فروری 2026 میں مکمل ہوگی. منصوبے میں ورلڈ بینک کی مالی معاونت اور مقامی ترقی کے لیے 17 ارب مختص. سرکاری اداروں کے بجلی بل کم کرنے کے لیے گرین انرجی منصوبہ شروع. حکومت پنجاب نے جرمن بینک کے تعاون سے توانائی کی بچت اور مالی استحکام کے لیے گرین انرجی منصوبے کا آغاز کر دیا. منصوبے کے تحت صوبے کے 24 ہسپتالوں اور 6 دانش اسکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا. سولر پینلز کی مجموعی استعداد 21.12 میگا واٹ ہوگی، جس سے سالانہ تقریباً 28.1 ملین یونٹ بچت بجلی کی جا سکے گی. منصوبہ نہ صرف سرکاری اداروں کے بجلی بلوں میں خاطر خواہ کمی لائے گا، بلکہ مالی بوجھ کم کر کے ادارہ جاتی استحکام میں بھی اہم کردار ادا کرے گا. اسمبلی کو تماشا گاہ بننے دیں گے، نہ کسی کو ایوان میں ہلڑ بازی کی اجازت دیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا 2 ٹوک پیغام. پریس کانفرنس میں بولے، ہاؤس میں گندے فحش اشاروں کی اجازت نہیں دوں گا.
کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ اپوزیشن نے ایوان کی کارروائی احسن انداز میں چلانے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ آرٹیکل 62 اور 63 دراصل آمریت کی نشانیاں ہیں اور چاہیں تو انہیں نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ہنگامہ آرائی پر اراکین کو کیوں نہیں؟ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے خلاف تحریک استحقاق جمع۔ تحریک استحقاق حکومتی اراکین رانا محمد ارشد اور دیگر کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ متن میں لکھا گیا کہ بعض اپوزیشن اراکین نے اسپیکر کی رولنگ اور اختیارات کو چیلنج کیا۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے اپوزیشن اراکین نے پوری اسمبلی کا استحقاق مجروح کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں احتجاج اپوزیشن کا حق ہے لیکن کرسیاں مارنا اور مائک اکھاڑنا احتجاج نہیں ہے۔ اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہیں، وہ ہاؤس کے سربراہ ہیں، ان کے پاس اختیارات وہی ہیں جو گھر کے بڑے کے پاس ہیں، یہی وجہ ہے وہ ایوان میں دونوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ حلف کی پامالی پر اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں کہ کسی بھی ممبر کو معطل کر سکیں۔ کم سن ڈرائیور معصوم شہریوں کی جانیں لینے لگے، ٹریفک پولیس کہاں؟ شاہدرہ ٹاؤن میں بے قابو گاڑی نے 2 بھائیوں کو کچل دیا، ایک جاں بحق دوسرا شدید زخمی۔ کم عمر ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج۔ مدعی کے مطابق بھائی امین اور فرید کچہری کی طرف جا رہے تھے کہ گاڑی نے پیچھے سے ٹکر ماری۔ ملزم نے پہلے گاڑی کو ٹکر ماری، پھر دیگر موٹر سائیکلوں پر گاڑی چڑھائی اور آخر میں سیلون سے جا ٹکرایا۔ ملزم حاشر کو آج عدالت پیش کیا جائے گا۔ حادثے کی وجہ بننے والی گاڑی نجی فارماسیوٹیکل کمپنی کی نکلی۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ کینٹ میں بااثر ملزمان کا شہریوں پر وحشیانہ تشدد، اغوا کے بعد ڈیرے پر لے جا کر بلال اور مدثر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آئی۔ مرکزی ملزم مدثر بھٹی سمیت 3 افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ ملزمان میں بابر اور الہی بھٹی بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جوہر ٹاؤن میں شیر حملے کے زخمیوں کی مالی امداد کا اعلان، زخمی بچوں اور خاتون کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں کسی بھی مقام پر غیر قانونی طور پر جنگلی حیات رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اخراج پیچاڑ، 50 اسسٹنٹ کمشنر کے تقرر تبادلے۔ ارشد اقبال اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہاؤدین سے بورے والا تعینات، اسسٹنٹ کمشنر خضر ظہور گوجر خان سے مظفر گڑھ تعینات، اسسٹنٹ کمشنر حمزہ احتشام وہاڑی سے گوجر خان تعینات، اسسٹنٹ کمشنر فیصل مجید لاہور سے گجرانوالا تعینات، سجاد احمد اسسٹنٹ کمشنر خانیوال تعینات، اسسٹنٹ کمشنر رب دین کو اکاڑا سے پاک پتن تعینات کر دیا گیا۔ ایف آئی اے لاہور زون کے ڈائریکٹر سرفراز خان ورک کا تبادلہ، کیپٹن ریٹائر محمد علی ضیاء نئے ڈائریکٹر تعینات۔ ایف آئی اے حکام نے سرفراز ورک کو ہیڈ کوارٹر ٹرانسفر کر دیا۔ کیپٹن ریٹائر محمد علی ضیاء کو ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون مقرر کر دیا گیا، تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب حکومت نے گریڈ 17 کے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ تبادلوں کے بعد افسران مختلف محکموں اور اضلاع میں تعینات، ریونیو، ہیلتھ، ہوم، ایجوکیشن اور دیگر محکمے شامل۔ اسسٹنٹ کمشنر بورے والا فاروق احمد کی خدمات پنجاب ریونیو اتھارٹی کے سپرد کر دی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ محمد عرفان کی خدمات پنجاب ریونیو اتھارٹی کے سپرد۔ مراد حسین ڈیپٹی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تعینات۔ ڈی جی انسپیکشن پبلک پراسیکیوشن اطہر مسعود کا تبادلہ، محمد اطہر مسعود کو ڈی جی لیگل ایجنسی پبلک پراسیکیوشن پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ او ایس ڈی فرید احمد کو ڈی جی انسپیکشن پبلک پراسیکیوشن لگا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔